أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى.
فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى صدق الله مولانا العلي العظيم صلی علی محمد و آل محمد. دعا خالق کائنات ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ طٰہٰ ترجمہ پیش کروں گا. طٰہٰ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ آپ اپنے کو زحمت میں ڈال دیں. یہ تو ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے ہے جن کے دلوں میں خوف خدا ہے. یہ اس خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند ترین آسمانوں کو پیدا کیا ہے. وہ رحمان عرش پر اختیار و اقتدار رکھنے والا ہے. اس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے یا دونوں کے درمیان ہے اور زمینوں کی تہ میں ہے. اگر تم بلند آواز سے بھی بات کرو تو وہ راز سے بھی مخفی تر باتوں کو جاننے والا ہے. وہ اللہ ہے
جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ کیا تمہارے پاس موسیٰ کی داستان آئی ہے؟ جی آئی ہے۔ جب انہوں نے آگ کو دیکھا اور اپنے اہل سے کہا کہ تم اسی مقام پر ٹھہرو، میں نے آگ کو دیکھا ہے، شاید میں اس میں سے کوئی انگارہ لے آؤں یا اس منزل پر کوئی رہنمائی حاصل کر لوں۔ پھر جب موسیٰ اس آگ کے قریب آئے تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اپنی جوتیوں کو اتار دو کہ تم طوا یعنی پاک وادی نام کی ایک مقدس اور پاکیزہ وادی میں ہو، اور ہم نے تم کو منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ کیا وحی ہوئی ہے؟ آواز آئی، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ پڑھو نہیں آکھیا، ہائے ہائے، نماز قائم کرو، یقیناً وہ قیامت آنے والی ہے اور میں اسے چھپائے رہوں گا تاکہ ہر نفس اس کی کوشش کا بدلہ دیا جا سکے۔ اور خبردار، تمہیں قیامت کے خیال سے وہ شخص روک نہ دے جس کا ایمان قیامت پر نہیں ہے اور جس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی ہے، کہ اس طرح تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میرا عصا ہے جس پر میں تکیہ بھی کرتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتیاں بھی جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور بہت سے مقاصد ہیں۔ ارشاد ہوا، تو موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو۔ اب جو موسیٰ نے ڈال دیا تو کیا دیکھا کہ وہ سانپ بن کر دوڑ رہا ہے۔ حکم ہوا کہ اسے لے لو یعنی پکڑ لو، اور ڈرو نہیں کہ ہم عنقریب اسے اس کی پرانی اصل کی طرف پلٹا دیں گے۔ اور اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر بغل میں کر لو، یہ بغیر یہ لفظ پتہ نہیں کیا ہے، بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا، اور یہ ہماری دوسری نشانی ہوگی۔ معاف کرنا، یہ اس میں ترجمہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیاں دکھا سکیں۔ جاؤ فرعون کی طرف کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کی، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے کہ یہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے اہل میں سے میرا وزیر قرار دے ہارون کو جو میرا بھائی بھی ہے، اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے، اسے میرے کام میں شریک بنا دے تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کر سکیں اور تیرا بہت زیادہ ذکر کر سکیں۔ یقیناً تو ہمارے حالات سے بہتر باخبر ہے۔ ارشاد ہوا، موسیٰ ہم نے تمہاری مراد تمہیں دے دی ہے، اور ہم نے تم پر ایک اور احسان کیا ہے جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف ایک خاص وحی کی ہے۔ باقی نیکسٹ مجلس پہ
دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے اور اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے ذکر کے صدقے تمام مومنین و مومنات جو اپنے دلوں میں نیک مقصد لے کے آئے ہیں، مولا وہ آپ کے تمام نیک مقاصد، حاجات، منتیں مولا پوری فرمائے۔ جو مومنین پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مومنین بے روزگار ہیں مولا انہیں بہترین روزگار عطا فرمائے۔ جو مومنین اپنے دلوں میں جو حسرتیں لے کے آئے ہیں، کیونکہ یہ وہ دروازہ ہے جو کسی کو خالی نہیں موڑتا، اس ذکر کے صدقے محمد و آل محمد کے صدقے پنجتن پاک کا خالق آپ کے وہ تمام حسرتیں بھر لائے۔ مولا آپ کو 12 امام چہاردہ معصومین کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی قدم بوسی کرنے کے قابل بن جائیں۔ مولا ہمیں امام کی معرفت نصیب فرمائے۔ اور جتنے مومنین تشریف فرما ہیں دعا کرتا ہوں کہ مولا آپ کو جلد از جلد زوار بنائے، ہمیں وہ جگہ دکھائے جہاں اس کے پیارے رہتے ہیں۔ مولا ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم وہاں جا کر اس مٹی پہ اپنی پیشانی رکھ کر اس وحدہ لا شریک کا شکریہ ادا کر سکیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہمارا یہاں پہ گزارا ہوا ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار فرمائے، اور یہی لمحے ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ دعا ہے مولا امام زمانہ کا ظہور جلد فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اس بارگاہ کی مزید برکات میں اضافے کے لیے، اور تمام مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے مل کے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد